الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے اور حق بات کے اور صحیح دین کے آ جانے کے بعد بھی وہ جو ہے اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یہاں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا جو ہے بتانا، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹی کا بتانا، بیٹوں کا بتانا، یا اللہ رب العالمین کے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسروں کا محتاج ہے، یا اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان اختیارات کے مالک ہیں جو اللہ تعالیٰ اختیارات کا مالک ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور دوسری بات دین کے بارے میں فرمایا۔ جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے بھیجا، اس دین کو جھٹلانا، یہ دونوں طرح کے جھٹلانے والے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر سوالیہ انداز میں بیان کیا کہ کیا ایسے دو لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو طرح کے لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذریعے جو دین نازل کیا گیا ہے اس دین کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمام انبیاءوں کے بارے میں کہی ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں نازل ہوئے ان تمام کے بارے میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل کی گئی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، جبکہ آپ کو جو ہے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ جو لفظ ہے الیس اللہ بکاف عبدا، جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے چاندی کی انگوٹھی ایک بنائی تھی اور اس کا جو نقش تھا انگوٹھی کے اوپر یہی آیت تھی الیس اللہ بکاف عبدا۔ اس کا عقیدہ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل فرمائی ہے، یہ آیت اللہ نے اس کے بارے میں اتاری ہے، اس لیے اپنی انگوٹھی میں جو ہے وہ یہ نقش کو لکھ کر جو ہے گرا کرتا تھا الیس اللہ بکاف عبدا۔ اور آج بھی بہت سارے قادیانی اپنے ہاتھوں میں اسی طرح کی انگوٹھی پہنتے ہیں جس پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا۔ یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اگر آپ غور سے دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوگی اس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی۔ اگر یہ آیت کسی کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ قادیانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ قادیانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت پر دے دے یا جو آدمی ہدایت کو اختیار کر لے فَلِنَفْسِهِ، ہدایت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور اس کا ہدایت پر آنا اسی کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرے اس کی گمراہی اسی کے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اگر کوئی گمراہی کے راستے کو
اختیار کرتا ہے تو اس پر آپ ذمہ دار نہیں ہے. اگر کوئی ہدایت کی بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر بات کو اختیار نہیں کرتا، گمراہی پر چلتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہونے والا ہے. پھر فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام قسم کی سفارشیں یا شفاعتیں اللہ کے لیے ہے. جس قسم کی سفارش ہے وہ سب اللہ ہی کے پاس ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے، کیونکہ ساری سفارشوں کا شفاعتوں کا حق اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ قیامت کے دن جس کو اجازت دے گا وہی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کر پائے گا. پھر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ بدکاریاں کی ہے، ہم نے بہت زیادہ جو ہے قتل و غارت گیری کی ہے، ہم سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں. اگر ہم ان تمام گناہوں کو لینے کے باوجود یا ان تمام گناہوں کے کرنے کے بعد اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ نزول فرما دیا اور کہا آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ ان لوگوں نے جو بھی ظلم کیا اپنی جانوں پر ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. پھر اللہ رسول نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسلام سے پہلے جو بھی گناہ اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ رب العالمین کی قدر اس طرح سے انہوں نے نہیں کی ہے جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے ساری زمین کو اپنے مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ ذات بہت ہی پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، کہ ہم نے ہماری کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے تمام آسمان کو اپنی انگلی پر لے گا، ایک انگلی پر لے گا، والارضین، اور تمام زمین کو ایک انگلی پر لے گا، والشجر علی اصبع، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام درختوں کو ایک انگلی پر لے گا، والماء والثرى، اور پانی اور مٹی اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر لے لے گا، وسائر الخلائق، اور دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر لے لے گا. اس طرح سے 5 انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے 5 چیزوں کو لے لے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. تو یہ بات سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ کا ہنسنا اس وجہ سے تھا کہ اس آدمی نے صحیح بات کہی تھی. آپ نے اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کی قدر لوگوں نے ویسے نہیں کی ہے جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے تمام زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے جو ہے یہاں پر سور پھونکے جانے کا تذکرہ بیان فرمایا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوش نہ کرنا چاہے. یہ بے ہوش نہ ہونے والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ حضرت جبرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، اور وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو لے کر جو فرشتے دنیا میں نازل کیے جاتے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور جو فرشتے
فرشتے جہنم اور جنت کے داروغے ہیں، جہنم اور جنت کے جو گیٹ مین ہیں، یہ تمام جو فرشتے ہیں یہ اس بے ہوشی سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے بے ہوش ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب لوگوں کو جہنم کی جانب جو ہے فوج پر فوج لے جایا جائے گا، جہنم میں ایک ایک کر کے لوگ داخل نہیں کیے جائیں گے، جیسے بھیڑ بکریوں کو دیکھتے ہم لوگ جو ہے جس طرح چلایا جاتا ہے ڈنڈے لے کر، ویسے ہی انسانوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے ہانکیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، سیقا کہتے ہیں اسی طرح ہانکنے کو، جس طرح گایوں کو بکریوں کو ہم دیکھتے ہیں اسے ہانکنا کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی جب جہنم کی طرف کافروں کو لے جایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب اس کے قریب آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جہنم کے جو داروغے ہیں، جہنم کے جو گیٹ مین ہیں، ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ کر سنائے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرائے، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن کے بارے میں۔ یہ لوگ سوال کریں گے فرشتے ان لوگوں سے، تو جواب میں کہیں گے بلا کیوں نہیں، وہ لوگ آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے کافروں پر جہنم کو جو ہے اس کا عذاب مسلط کر رکھا تھا، لہذا ان سے کہا جائے گا کہ تم تمام کے تمام جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہی جنتیوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جہنمیوں کو جیسے ہانکا جائے گا اور جہنم داخل کیا جائے گا، ویسے ہی جنتی لوگوں کو بھی جو ہے فوج پر فوج ہی لے جایا جائے گا، اور اسی انداز سے وہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جب وہ اس کے قریب میں آئیں گے تو جہاں جنت کے جو داروغے ہیں، جنت کے جو گیٹ مین ہیں، وہ ان کو سلام کریں گے، کہیں گے سلام علیکم، جو ہے تم پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت کے اندر، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس کے لیے کھولا جائے گا وہ میں رہوں گا، سب سے پہلے میں اس کے دروازے کے پاس جاؤں گا، دستک دوں گا تو سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میرے بعد میرے پیچھے جو ہے تمام انبیاء داخل کیے جائیں گے، سب سے پہلے میں داخل ہوگا، میرے پیچھے تمام کے تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک وہ داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے امت محمدیہ کو موقع دیا جائے گا، جب ساری امت محمدیہ جنت میں داخل کی جائے گی اس کے بعد جو ہے دیگر امتوں کا نمبر آئے گا، اور فرمایا سب سے پہلی جماعت، سب سے پہلا گروہ امتوں میں سے جو جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے چہرے جو ہے چوتھی رات کے چاند کی طرح ہوں گے، اور اس کے بعد والی جو فوج داخل کی جائے گی وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے رہیں گے۔ جنتی لوگ جو ہے وہاں پر پیشاب سے، تھوک سے، بلغم سے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رہیں گے، انہیں یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں آئیں گی، اور تمام جنتیوں کا قلب اور ان کی شکل و صورت جو ہے آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی، اور تمام جنتی جو ہے 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، 60 ہاتھ لمبے، یہ لوگ ان کی جو ہے وہاں پر قد ہوگی، اور ان کے جو کنگیاں ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور ہر ایک جنتی کو جو اللہ تعالیٰ دو حوریں یا بیوی عطا فرمائے گا جن کے حسن و جمال کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے پنڈلی سے ان کے اندر کا ہڈیوں کے اندر پایا جانے والا گودا صاف نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جہنمیوں کو داخل کیے جانے کے حالات بیان کیے، اور اسی طرح جنت میں داخل کیے جانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ المؤمن، مومن کے معنی ایمان والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے محل میں رہنے والے ایک ایمان والے کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کیا کہ یحملون العرش، جو فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں،
الذین یحملون العرش، جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے، جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا کام ہے۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایمان لانے والوں کے بارے میں استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ایمان والے ہیں ان تمام ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو فرشتے ہیں وہی فرشتے ہیں، وہاں تک کوئی نہیں جاتا۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے، یہ فرشتے اللہ سے سب سے قریب ہیں، اور یہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، دوسرا ایمان والوں کے بارے میں استغفار کی دعا کرنا۔ وہ دعا کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اے ہمارے پروردگار تو نے جو ہے تمام چیزوں کو اپنے علم کی وجہ سے اور مغفرت کی وجہ سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ واغفر للذین تابوا، اے اللہ ان تمام ایمان والوں کو معاف فرما دے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی جانب پلٹ کر آتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان تمام ایمان والوں کو تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ پھر آگے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان تمام ایمان والوں کو تو جنت میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب رہنے والے اور اس کے عرش کو پکڑنے والے فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے فرشتے 4 ہیں، اس وقت ان کی تعداد 4 ہے، اور یہ قیامت کے دن تعداد جو ہے 8 کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی شان اور ضرورت کو بتانے کے لیے میدان محشر میں جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو وہاں پر یہ فرشتوں کی تعداد جو ہے 8 کر دی جائے گی، وغیرہ اس وقت جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کی تعداد 4 ہے، جن کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر آواز لگائے گا۔ جب ساری انسانیت میدان محشر میں کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے آواز لگائے گا، کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئے گی دنیا والوں کی، اللہ خود جواب دے گا اور کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اور زبردست اللہ کی حکومت ہے۔ اور وہاں اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہے، دنیا کے جابر لوگ کہاں ہیں، دنیا میں ظلم کرنے والے تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تمام لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ خود فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، آج اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے جو اکیلا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس ایمان والے بندے کا تذکرہ کیا جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا وقال رجل مؤمن، ایک ایمان والا بندہ، ایک ایمان والے آدمی نے کہا من آل فرعون، یہ آدمی فرعون کے خاندان سے تھا، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ فرعون کا چچیرا بھائی تھا جس کا نام شمعون ہے، یہ ان کا چچیرا بھائی تھا فرعون کا۔ اس نے کہا، اللہ نے یہاں وہی فرمایا کہ وہ ایمان والا بندہ آل فرعون سے تھا، فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، حالانکہ ایمان والا تھا لیکن ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس نے مصلحت کے تحت اور جو حکمت کے ساتھ فرعون کے سامنے یہ بات کہی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے یا میرا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے؟ اس کے بعد سمجھانے کے لیے کہا کہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تحقیق کہ وہ اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل بھی لے کر آ چکا ہے، تمہارے پاس نشانیاں لا کے پیش کیا، تمام دلائل لا کر پیش کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، ایسے آدمی کو تم کیوں مارتے ہو؟ اس کے بعد کہنے لگا وَإِن يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہمارے جان بن جائے گا، وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر اپنی بات میں وہ سچا ہے تو اس کی سچائی کی وجہ سے تم پر مصیبت آ جائے گی۔ فرعون کے سامنے اس نے اس بات کو بیان کیا تو اس کے بعد فرعون بھی جو ہے ان کے قتل کے در پر نہیں ہوا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جو ہے چھوڑ دیا۔
موسیٰ علیہ السلام پہ جب معلوم ہوا کہ فرعون میرے قتل کے در پہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی تھی. اس کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ من عمل سیئۃ، جو آدمی دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا فلا یجزا الا مثلها، تو جتنا اس نے گناہ کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو گناہ لکھے گا، زیادہ نہیں لکھا جائے گا. جتنا غلط کام کیا، جتنا گناہ کا کام کیا ہے اس کے برابر ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ بڑا چڑھا کر دے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگر آدمی گناہ کا کام کرے تو اتنا ہی اس کو سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور اگر نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا چڑھا کر جنت میں انعام بھی دے گا اور اس کے جو ثواب کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے پاس صبح اور شام جہنم کو پیش کرتا ہے جو قبر میں جا چکے ہیں. یہاں پر بھی قبر کے عذاب کا تذکرہ ملتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے یعرضون، النار یعرضون، جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے غدوا وعشیا، صبح اور شام. اور صبح اور شام کب ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہیں. قیامت کے دن تو صبح اور شام ہے ہی نہیں، وہاں تو پورا کا پورا دن ہی ہے. اگر کوئی اس آیت کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے تعلق سے یہ جو ہے آیت ہے تو یہاں پر صبح اور شام کا تذکرہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آدمی جو ہوگا، قبر میں اس کو داخل کیا گیا، اس نے قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے دیے اور وہ جنتی آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتاتا ہے. صبح اور شام جنتی آدمی کے سامنے جنت بتائی جاتی ہے کہ دیکھ قیامت کے دن، قیامت کے بعد تیرا یہ مقام ہونے والا ہے. اور ایسا ہی معاملہ جہنمیوں کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے. ہر جہنمی، ہر کافر، ہر منافق، ہر فاجر آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتاتا ہے کہ قیامت کے بعد تیرا یہ مقام ہونے والا ہے، تاکہ آدمی وہاں پر دل سے جو ہے مرتا رہے اور افسوس کرتا رہے. اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ النار یعرضون علیہا، جہنم کی آگ ان پر پیش کی جائے گی غدوا وعشیا، صبح اور شام. ویوم تقوم الساعۃ، اور پھر قیامت کے دن کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اللہ نے الگ سے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور کہا قیامت کے دن جو ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب نازل کرنے کا حکم دے گا. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے بدترین قسم کے عذابات 3 لوگوں کو دینے والا ہے. سب سے زیادہ سخت عذاب 3 لوگوں کو دیا جائے گا. سب سے پہلے منافق لوگوں کو دیا جائے گا. دوسرا وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا تھا اور جن لوگوں نے آسمان دسترخوان اتارے جانے کے باوجود بھی اللہ کے نافرمانی کی، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اور تیسرا جو ہوں گے وہ فرعون کے خاندان والے یا فرعون کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے ہوں گے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جو ہے اپنے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، دعاؤں سے اعراض کرتے ہیں، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا. اور ایک عربی شاعر نے ایک جملہ کہا ہے کہ لا تسأل بنی آدم حاجت، کسی بھی آدمی سے اپنی ضرورت کے بارے میں سوال مت کر. واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، بلکہ ایسے مقام سے تو سوال کر جو دروازہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا. کسی بھی آدمی سے اپنے بارے میں، اپنی ضرورت کے بارے میں مت پوچھ، بلکہ ایسے شخص سے پوچھ یا ایسی ذات سے پوچھ جو ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جاتا. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والوں سے غصہ ہوتا ہے. وابن آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کی اولاد کیسی ہے؟ آدم کا بیٹا، اس سے بار بار مانگا جائے گا تو وہ غصہ ہوگا. بالکل اپوزٹ ہے. انسانوں سے آپ ایک بار ضرورت کے لیے مانگ لیجئے وہ دے دے گا، دوسری بار مانگیں گے تب بھی دے گا لیکن تھوڑا سا چہرے پہ آؤ ہوں گے. تیسری بار جب مانگیں گے تو غصہ کرے گا، ارے
तुम्हारा रोज का यही मामला हो गया, रोजाना आते हैं मांगते हैं, जबकि अल्लाह ताला का मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है। अल्लाह ताला सवाल न करने वालों से गुस्सा होता है और इंसान सवाल करने वालों से गुस्सा होते हैं। अल्लाह ने यहाँ भी वही फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला से दुआएं नहीं करते हैं और तकब्बुर करते हैं, अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अंदर जो है जलील करके दाखिल फरमाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है सूरह हामीम सजदे के अंदर इस बात का तज़किरा किया कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जितने जिस्म के आज़ा हैं, कल मैंने कुछ आज़ा का तज़किरा किया था, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और अज़ू का तज़किरा किया जो क़यामत के दिन हमारे नाम आमाल के बारे में या हमारे दुनियावी कामों के बारे में अल्लाह के दरबार में गवाही पेश करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा कुंतुम तस्ततीऊना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम लोग जो है अपनी बदआमालियों को दुनिया वालों से छुपाते हो और ये समझते हो कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे बदआमालियां लोगों से छुपी हुई हैं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि तुम इस बात पर गौर नहीं करते कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा स्किन, जो लोग कहते हैं चमड़े को, ये भी अल्लाह ताला के दरबार में तुम्हारे कामों की गवाही देने वाले हैं और वहां पर जो अल्लाह ताला के बारे में, इन तमाम कामों के बारे में वो लोग तमाम बातों को बयान करने वाले हैं। लेकिन अक्सर लोग जो इस बात को नहीं जानते। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एक और काम का तज़किरा फरमाया, वो इंसान का अपना स्किन है, इंसान का दिल है। कान, आंख, दिल, हाथ और पैर, इन तमाम चीजों के अलावा इंसान का चमड़ा भी अल्लाह ताला के दरबार में गवाही देने वाला है हमारे तमाम आमाल के बारे में। असल में ये आयत करीमा नाजिल होने की वजह ये है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खाना काबा के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लोग कुरैश के थे और 1 आदमी या 2 आदमी बनो सकीफ के थे। ये लोग जो है काबे के पास बैठे हुए हैं और कैसे लोग थे ये पूरे के पूरे फरमा बदन, यानी मोटे ताजे, जिस्मानी एतबार से मोटे ताजे थे और अकल के एतबार से कमजोर थे, यानी कमजोर अकल वाले बेवकूफ किस्म के, नादान किस्म के लोग थे। ये लोग तमाम के तमाम काबे के पास बैठकर जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम जो है अगर आहिस्ता से बात करेंगे तो अल्लाह हमारी बात को नहीं सुनता। दूसरा कहता है कि नहीं, अल्लाह ताला हमारी तमाम बातों को सुनता है, हम आहिस्ता करो या जोर से करो, तमाम बातों को अल्लाह ताला सुनता है। ये सारी बातें वो लोग खाने काबा के पास बैठकर कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा को नाजिल फरमाया और कहा कि वमा कुंतुम तस्ततीऊना, तुम लोग जो कुछ भी छुपा रहे हो, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे बदआमालियों को जो छुपा रहे हो, अन यशहद अलैकुम समउकुम व अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर जो है तुम्हारे जिस्म के आज़ा को, तुम्हारे कानों को, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे चमड़े को अल्लाह ताला गवाह बनाकर पेश करेगा। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून, बल्कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस वक्त तक बातें नहीं मालूम होती जब तक हम अमल ना करें या अपनी जुबान से जोर से बात ना करें, जब तक अल्लाह ताला उस बात को नहीं जानता। ये लोगों का अकीदा है। तो अल्लाह ने इस अकीदे की तरदीद करते हुए कहा ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह ताला भी तुम्हारे तमाम कामों से वाकिफ है, बाखबर है और अल्लाह ताला के साथ साथ तुम्हारे जिस्म के आज़ा भी उस बात की गवाही देने वाले हैं कि तुमने दुनिया के अंदर क्या क्या अमल किया हुआ है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के बाद ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उस बात पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों के पास फरिश्ते नाज़िल किए जाते हैं और वो कहते हैं अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, कि तुम लोग खौफ ना खाओ, तुम लोग गम ना करो, वअबशिरू बिजन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, और वो फरिश्ते उन लोगों को उस जन्नत की खुशखबरी देते हैं जिनका उनसे वादा किया जाता है, किया गया है। और कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। वला फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है तुम्हें जो चाहिए अल्लाह के पास ले लेना। वला फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो है ईमान लाने के बाद इस्तिकामत के साथ ईमान पर जमे रहने का ये इनाम बयान फरमाया है। इसीलिए एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे ऐसी बात बताइए कि आपसे वो बात सुनने के बाद
میں کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں اور مجھے ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس بات پر جمے رہ جاؤ۔ دنیا والے تمہیں لاکھ کوششیں کر کے اپنے دین سے ہٹانا چاہیں، اپنے دین سے نہ ہٹو۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کر کے تمہیں صحیح راستے سے دور کرنا چاہے، اپنے دین پر صحیح طریقے پر صحیح راستے پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس آدمی سے بہتر آدمی کون ہے، یا اس آدمی کی زبان یا اس آدمی کی بات سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت دیتے رہے اور یہ کہیں اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں شیطان کسی معاملے میں ورغلائے، شیطان تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا کرے یا تمہارے ذہن میں جو ہے کوئی غلط بات کو داخل کرے، فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے کی آخری آیت میں شاہ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، فلنفسه، اس کا نیک عمل اسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ومن اساء فعليها، اور جو برائی کا عمل کرتے کر کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کا برائی، اس کا گناہ، اس کی نافرمانیاں اسی کے لیے اللہ کے دربار میں نقصان دہ ثابت ہونے والی ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کرو اپنے بندوں پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ انسان دنیا میں جو عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، وہ اچھا عمل اس کے اللہ کے پاس کام آئے گا، اور دنیا میں جو برا عمل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچائے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے 24ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ان تمام احکامات کو اور ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کے کیے جانے والے انجانے میں ہونے والے تمام گناہوں کو اپنے مہربانی سے معاف فرمائے، ہمارے اعمال میں ہمارے ایمان میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاری سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔